دیکھیں آئی وونٹ گیو اے سویپنگ اسٹیٹمنٹ پوری کہ جی ڈسپوائنٹ مجھے کرنی ہے. اتنا انہوں نے اچھے کام کیے ہیں, ہزاروں اچھے کام کیے ہیں. انہوں نے درجنوں القاعدہ کے لوگوں کو ہمارے شہروں سے نکال کے پکڑا ہے اور شہروں سے القاعدہ کو ختم کر دیا. اتنے اچھے کام کیے ہیں. تو ایک اگر غلطی ہو گئی, اب میں پانی پھیر دوں کہ سیکیورٹی پیپل ہیو ڈس اپوائنٹڈ می, آئی ول اونلی سے کہ اس انسیڈنٹ پہ ان کی سب کی نہیں, وہ جو ادھر ڈیٹیچمنٹس ایبٹباد میں ہوتے ہیں جو یا میجر یا لیفٹیننٹ کرنل کوئی کمانڈ کرتا ہے, اس سے میں ڈس اپوائنٹڈ ہوں. وائی ڈیڈنٹ ہی نو, اور ہمیں انویسٹیگیٹ کر کے سزا دینی چاہیے جو بھی رسپانسبل ہے. اچھا, اور یہ بھی بتا دیجئے کہ جی ایچ کیو سے لے کے اب تک بیچ میں 2 مئی کا بھی واقعہ ہوا, آپ کی محبتیں, میری محبتیں, ہماری محبتوں کے باوجود کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے دفاعی نظام کے اوپر سیریس جو ہے سنجیدہ سوالیہ نشان کھڑے ہو گئے ہیں؟ دیکھیں یہ ہاں صحیح بات ہے, نشان کھڑے ہوئے ہیں, لیکن اس کی بڑی سمپلسٹک ویو نہیں لینی چاہیے. وی کین ناٹ ٹیک اے ویری سمپلسٹک ویو کہ بند کر دو ڈرون بند کر دو تو مقابلہ کر لو. ٹھیک ہے, اگر بند کرنا ہے صحیح معنوں میں تو آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا. مقابلہ جب آدمی کرتا ہے تو دیکھیں گے دو بندوں میں بھی جب مقابلہ ہوتا ہے, ایک اگر بھوکا اور کمزور ترین کھڑا ہوا ہے, آگے دیو کھڑا ہوا ہے, تو پھر اس کمزور بندے کو ذرا دیکھنا بھی چاہیے بیفور پنگا لینے سے پہلے. تو یہ ذرا اس میں ڈپلومیسی انوالوڈ ہے, اس میں انٹرنیشنل ریلیشنز انوالوڈ ہیں, فورس انوالومنٹ تو آخری ریکورس ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. تو یہ جو عوام کی سمپلسٹک ویو لینا کہ بس اس کو بس یہ ایسے کر دے, یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے. یہ آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمنٹ جس قرارداد کے ذریعے جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن کا تقاضا کر رہی ہے, از دیٹ دا نیڈ آف دا آور رائٹ ناؤ؟ اگر جی ایچ کیو کے بھی انڈیپینڈنٹ تحقیقات ہوئی ہوتی, اس کے حوالے سے شیئر کی جاتی ساری تحقیقات کے اگلے اقدامات کیا ہونے چاہیے سیکورٹی کے حوالے سے, وڈ تھنگز بی اے لاٹ ڈفرنٹ ٹوڈے؟ دیکھیں کوئی بھی ظاہر ہے جو جی ایچ کیو نے کیا ہے یا اسمبلی کے دونوں ہی ٹھیک ہے. مطلب کوئی بھی اگر فیئر اور امپارشل انکوائری کی جائے ٹو آئیڈینٹیفائی بلیم اور اس کے بعد دیکھا جائے کہ کیا ایکشن ہو سکتا ہے. لیکن میں یہ پھر دہرانا چاہوں گا, دیکھیں یہ باہر جو لوگ جو حکومت میں نہیں ہوتا ہے, جو میری کوئی ایسی کوئی سمپتھیز میں حکومت کے ساتھ نہیں دکھا رہا ہوں, لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا جو ڈیسیجن میکر ہوتا ہے, جو حکومت ہوتی ہے, اس کا کام مشکل ہوتا ہے. باہر سے بیٹھ کر کہنا کہ یہ کر دو وہ کر دو, اگر جو بھی یہ کہہ رہا ہے جب اگر وہ حکومت میں ہو پھر میں دیکھوں گا وہ کیا کرتا ہے, کیسے کرتا ہے. تو اتنا یہ فیصلے نیشنل لیول کے, انٹرنیشنل لیول کے بہت سی اس کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں, اس کی بہت سی فال آؤٹ ہوتی ہے, وہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے. سمپلسٹک ویو اس کا نہیں لیا جا سکتا. جنرل صاحب, دہشت گردی کی جنگ جو ہے یہ طویل ہوتی چلی جا رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, اور آج ہماری وہ جگہیں بھی محفوظ نہیں جنہیں ہم محفوظ ترین تصور کیا کرتے تھے. اس سے شروع کرنے والوں میں آپ بھی اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں. کیا آپ نے اس کے خاتمے کے حوالے سے کچھ پلان بنایا تھا کہ اتنے عرصے میں یہ جنگ ختم ہو جائے گی, ہمارے جو مقاصد ہیں وہ حاصل ہو جائیں گے؟ نہیں, کوئی عرصے کا کوئی بات نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں دیکھیں ان چیزوں میں ٹائم ریلیشن شپ نہیں ہو سکتی ہے, ایفیکٹ ریلیشن شپ ہو سکتی ہے. کیا ہم کرنا چاہتے ہیں, کیا ایفیکٹس الٹیمیٹلی پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا میں اب 1.5 سال میں یہ کر دوں گا, یہ نہیں ہو سکتا. یہ براڈ ہوتا ہے یہ بہت, لیکن ایک پلاننگ ضرور ہونی چاہیے, ایک حکمت عملی, ایک اسٹریٹجی ضرور ہونی چاہیے. ہم نے بالکل بنائی تھی, ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا تھا. دیکھو ایک القاعدہ ہے, اس سے نمٹنے کا طریقہ, ایک طالبان ہے پاکستانی طالبان, ان سے نمٹنے کا طریقہ, ایک ہمارے مجاہدین ہیں جو کشمیر میں ریلیٹڈ ہیں وہ بھی ان میں ملوث ہو رہے ہیں, ان سے نمٹنے کا طریقہ, اور چوتھی ایکسٹریمزم جو ہماری سوسائٹی میں پھیل رہی ہے جس میں ہمارے کچھ مدرسے اور مساجد انوالو ہوئی ہوئی ہیں, کچھ ریلیجس آرگنائزیشنز انوالو ہوئی ہیں, ان سے ایڈریس کرنے کا, اور ان کو ایک دوسرے سے کمپارٹمنٹ کیا جائے, ان کو کیسے الگ کیا جائے. ایک دوسرے میں یہ گھس نہیں ہے اور وہ ڈینجر ہو رہا ہے. ان کو الگ کیسے کیا جائے اور الگ کر کے ایک ایک سے کیسے ڈیل کیا جائے, بالکل یہ ایک اسٹریٹجی ہم نے بنائی تھی, ہم اس کے مطابق چل رہے تھے. تو وہ اسٹریٹجی آج کنٹینیوڈ ہے یا ابینڈن کر دی گئی ہے؟ میرے خیال میں ایک ایریا جو
जो अबैंडन हुआ है मुझे लग रहा है, वो एक्सट्रीमिज्म विद इन सोसाइटी, इसको इग्नोर किया जा रहा है। और मैं बार बार हर जगह कह रहा हूं, देखो ये अलकायदा तालिबान तो ये तो है, अलकायदा को तो फौजी कार्रवाई चाहिए, फोर्स चाहिए। तालिबान जो है, तालिबान इस किस्म की टीटीपी टाइप फजलुल्लाह, इसको तो हमने तबाह कर दिया था, 2007 में कर दिया था, जब भी तो स्वात में इलेक्शंस हुए 2008 में। कैसे इलेक्शंस हो गए, टर्नआउट बड़ा अच्छा हुआ और एएनपी जीत गई उधर, जो कि नॉन रिलीजियस पार्टी है। ये सब कुछ कैसे हुआ? क्योंकि यही फजलुल्लाह जो है, ये तो प्योचार माउंटेन्स हैं, उधर घूम रहा था और हमने तो हंटिंग टीम भेजी थी इसके पीछे। ना अगर आते हैं, हुकूमत आती है और इसको वापस बुला लेती है, आ जाओ जी आराम करो इधर। और सूफी मोहम्मद जो जेल में बंद था, टीएनएसएम का, जो भी तालिबान अपने आप को कहता है, वो उसको छोड़ देते हैं और वो कहते हैं मैं जिहाद करता हूं पाकिस्तान के खिलाफ। ये होता है। और उसके बाद अगर आप अप्रैल से अगस्त 2008 देखें, उसमें 13 स्कूल लड़कियों के जलाए गए हैं, उसमें मालम जब्बा चलाया गया है। अगर ये होता है तो ये एक कमजोरी है, ये एक्सट्रीमिज्म हम अपनी सोसाइटी में और ये तालिबान से हम डील करने में कमजोरी दिखा रहे हैं। उसके बाद फौज ने एक्ट किया, बहुत अच्छा एक्ट किया, लेकिन फिर 2 मिलियन रेफ्यूजीज आते हैं आपके। एक पाकिस्तान में गदर और मुसीबत हो गई, जबकि हमने इनको खत्म कर दिया था। वापस कब आ रहे हैं जनरल साहब, आखिरी जवाब दीजिए। सलमान तासीर साहब को जो जिसने मारा है, उसके ऊपर को नमाज जनाजा नहीं हो रहा है, उस पे फूल बरसा रहे हैं और हम क्या करें, हम खामोश हैं। और ये चीजें कैसे, क्या ये किस किस्म की हमारा रवैया है? एज अ नेशन हमने फैसला करना है कि देखो भाई, हमें चाहिए कि अगर तालिबान हमें चाहिए और उस किस्म की हमें इस्लाम चाहिए पाकिस्तान में, तो फिर करो यार, फिर हम, मेरे जैसे लोग तो आउट हैं, फिर हम आउट होते हैं, ठीक है, वो चलाएं भाई, इसको अफगानिस्तान बना दें, सोमालिया बना दें इसे, पाकिस्तान को। तो ये अगर नहीं करना है तो हमने उठकर लड़ना है और सामना करना है इन्हीं लोगों का। ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जो कर रहे हैं, इनका सामना करना है, डरना नहीं है। डरने से नहीं होगा, ये सर पे चढ़ जाएंगे और मारेंगे। वापस कब आ रहे हैं आप जनरल साहब? सॉरी, ये मैंने थोड़ी सी इमोशनल आउटबर्स्ट दिखाई है। ये वापस आऊंगा मैं, बिल्कुल जब आप बुलाएंगे बिल्कुल आऊंगा मैं। 23 मार्च मैंने ऐलान किया है, जरूर आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ हमारा साथ देने का। छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, आपको बताएंगे एक और ड्रोन हमला।